أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. خود غرض لوگ بہت زیادہ مل جاتے ہیں، سفارش کرنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن سچا دوست بہت کم ملتا ہے. حضرت صدیق جیسے لوگ بہت کم ملتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو صدیق کہا گیا. تبھی اللہ کے رسول نے انہیں اپنا دوست بنایا. صدیق تھے تو صدیق ہو گئے نبی کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج قرآن حکیم کا 19واں پارہ اور 20واں پارہ دونوں کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا. اللہ تعالی نے 19ویں پارے کے شروع میں ارشاد فرمایا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. یہ جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہ اللہ سے ملنا نہیں، موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم. کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اترتے، فرشتوں کو دیکھنا چاہیے. میں نے بتایا تھا یہ سوال اتنا لچر اور لغو ہے، اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا گیا. انسان بحیثیت انسان، ہیومن ایز اے ہیومن، انسان بحیثیت انسان فرشتے کو بحیثیت فرشتہ نہیں دیکھ سکتے. جملے کو ریپیٹ کر دو. انسان بحیثیت انسان، ہیومن ایز اے ہیومن، ایک اینجل کو ایز اے اینجل نہیں دیکھ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان سین ہے اور وہ انسین. ایک سین ایک انسین کو کیسے دیکھ سکتا؟ ایک دکھائی دیتا ہے، ایک دکھائی نہیں دیتا. تو یہ فرشتوں کو کیسے دیکھ لے؟ تو نور سے بنا ہوا ہے، کہاں دکھائی دیتا؟ اور اگر انسانی شکل میں آ جائے تو ممیز کرنا، ڈیفرینشیٹ کرنا مشکل ہو جائے گا یہ فرشتہ کی شیطان ہے. پھر سوال پیدا ہو کہ یہ تو انسان ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس ڈیفرینشیٹ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں. یہ شیطان ہے، فرشتہ ہے. اس وجہ سے اس سوال کا جواب دینا لغو سمجھا گیا. آگے پیاری بات کہی جا رہی ہے. بعض لوگ اپنی قوم کے لیے، اپنے سماج کے لیے کوئی بڑا کام کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے قوم اور سماج انہیں اپنا ہیرو مان لیتی ہے. ان کے کارنامے ایسے ہوتے ہیں، ان کارناموں کی وجہ سے قوم انہیں، سماج انہیں، سوسائٹی میں ہیرو بنا لیتی ہے. اللہ فرما رہا ہے اگر یہ کام ہمارے لیے نہیں ہوا ہے تو کارنامہ کتنا ہی بڑا ہو ہم اسے حباء منصورہ بنا دیتے ہیں. حباء منصورہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ وہ سورج کی کرنیں جو گھر میں داخل ہوتی ہیں، تو کبھی دیکھو کہ گھر کے کسی سوراخ سے، دیوار کے کسی سوراخ سے جو روشنی آتی ہے تو روشنی میں ایسے چھوٹے چھوٹے ذرات رقص کرتے ہوئے دکھائی دیتے، ڈانس کرتے ہوئے، ناچتے ہوئے دکھائی دیتے. یہ بکھرے ہوئے ذرے، کوئی وقات نہیں ہوتی. اللہ فرما رہا ہے جس طریقے سے ان ذروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایسے ہی ہم ان کے بڑے کارناموں کو بے قدر و قیمت بنا دیں گے. ہماری نگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں.
اس پر صاحب المغنی بہت بڑا فقیہ ہے ابن قدامہ حنبلی بولتا ہے العمل بغیر نیت عناء والنیت بغیر اخلاص ریاء والاخلاص من غیر تحقیق ہباء. کہتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. کچھ لوگ کچھ کارنامے انجام دے کر کے ہیرو بن جاتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے یہ کارنامے اگر ہم کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے تو یہ ہباء منصورہ ہے، بکھرے ہوئے ذروں کی طرح ہیں جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں، ویل لیسن، بے قدر و قیمت ہو. اس پر ابن قدامہ کا تفسیر ہے العمل بغیر نیت عناء والنیت بغیر اخلاص ریاء والاخلاص من غیر تحقیق ہباء. نہ بڑا آدمی سے تفسیر کرتے کہتے ہیں کہ عمل بغیر نیت کے تھکان ہے. آدمی عمل کرے لیکن نیت نہ ہو، بغیر نیت کے کام کرتا چلا جائے. ایک آدمی کوئی کام کر رہا ہے اس کا کچھ ارادہ نہیں ہے، بغیر ارادے کے کام کر رہا ہے، تھکان کی صورت کیا ہے؟ ایک آدمی بے مقصد کوئی کام کر رہا ہے بغیر نیت کے، بغیر ارادے کے، کرتا جا رہا تو تھکان نہیں ہے. اور وہ نیت بغیر اخلاص، نیت بھی ہو لیکن اخلاص نہ ہو تو ریا ہو، ریاکاری ہے. والاخلاص من غیر تحقیق ہباء، اور اگر اخلاص بھی موجود ہو عمل کے ساتھ مگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہ کیا گیا ہو، حکم کے مطابق نہ ہو، ہباء منصورہ ہے، ہباء ہے بکھرے ہوئے غبار کی طرح. تو اصل کیا ہے؟ آدمی نیت کرے، اخلاص ہو، اخلاص کے ساتھ ساتھ وہ عمل جو آدمی کر رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے ہو. یہ ابن قدامہ کا تفسیر ہے. اس کے بعد فرمایا گیا دنیا کا سب سے عجیب و غریب مقدمہ، عظیم شکایت، اتنی بڑی شکایت نہ کبھی کسی نے کی ہے اور نہ اتنا بڑا مقدمہ کسی عدالت میں دائر ہوا ہے. رسول مدعی ہوں گے، یہ دعویٰ کرنے والے، اور مدعا علیہ جس کے اوپر دعویٰ ٹھوکا جائے گا کوئی امتی، اور کس کے تعلق سے؟ قرآن کے تعلق سے. اور کس کی عدالت میں؟ جس کا کلام ہے اس کی عدالت میں. عجیب و غریب شکایت نہیں، عجیب و غریب مقدمہ نہیں، جس پر قرآن اترا وہ دعویٰ کر رہا ہے. کس کی عدالت میں؟ جس نے قرآن اتارا ہے. اور کس کے تعلق سے؟ وہ جو اترا ہے یعنی قرآن اترا. اور کس کے خلاف؟ ہم لوگوں کے خلاف جن کو یہ کتاب دی گئی ہے رسول کے واسطے سے. سب سے عظیم شکایت ہے اور سب سے عجیب و غریب مقدمہ ہے. کائنات میں ایسا مقدمہ کبھی دائر نہیں ہوا جو دائر ہونے والا ہے. اسی وجہ سے پورے قرآن میں کہیں اللہ کے رسول نے یا رب نہیں کہا ہے. اللہ کی صفت رب کے اوپر یا نہیں داخل کیا، یا رب نہیں کہا گیا. دیکھو آیت دیکھ لو. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول یہ کہیں گے کہ اے میرے رب، بے شک میری اس قوم نے قرآن کو ابینڈنڈ کر دیا تھا، مہجور کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا. دیکھو یا رب صرف اسی ایک جگہ پر ہے. یا رب درمیان میں لا کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ قرآن چھوڑنے والوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف، اور کوئی قرآن کو چھوڑ دے تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہے. آپ اس آیت کریمہ کو دیکھیں. اچھا یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ چھوڑ دیا، چھوڑا ہوا. چھوڑ دینا اور چھوڑے ہوئے میں فرق ہے. ریلوے اسٹیشن کے اوپر دیکھا ہوگا آپ نے، ایسے ایک گھر بنا ہوا ہوگا. پہلے وہ یوز میں رہتا تھا لیکن اب آگے ایک اچھا سا
مکان بنا دیا گیا اور اس میں سارے آلات منتقل کر دیے گئے. تو یہ جو مکان ہوتا ہے یہ اسٹیشن کے اوپر ہی رہتا ہے, چھوڑ دیا جاتا ہے, اس کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے ابینڈنڈ, جو کوئی اسٹیشن ہی پر ہے لیکن اب اس گھر سے کام نہیں لیا جا رہا ہے. ایسے ہی قرآن حکیم ہمارے گھروں میں ہے لیکن کام نہیں لیا جا رہا ہے, تو ابینڈنڈ ہی ہے, وہ مہجور ہے, وہ رہتے ہوئے بھی کام نہ لیا جانا یہ مہجور ہے. جیسے وہ گھر اسٹیشن پر موجود ہے مگر کام نہیں لیا جا رہا ہے تو مہجور ہے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول یہ کہیں گے اے میرے رب, میری اس قوم نے قرآن حکیم کو چھوڑ دیا. یہ دعویٰ دائر ہونے والا ہے. اس کے بعد والی آیت اور اس میں دونوں میں ربط دکھانے کے لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب تفسیر فرمایا کہ اس کے مان بعد کہ قرآن کو چھوڑنے والے کے اوپر مقدمہ دائر کیا جائے گا, مان بعد آئے تھے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے ایک دشمن بنا دیا. یعنی کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ اس کا کوئی دشمن نہ بنایا گیا ہو بڑے بڑے مجرمین میں سے. یہ قرآن حکیم کو چھوڑنے کے بعد یہ دشمن بنا دینے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں من حجر القرآن فہو من اعداء اللہ فہو من اعداء القرآن. اگر کوئی آدمی قرآن کو چھوڑ دے تو وہ رسول کا دشمن ہے. من حجر القرآن فہو من اعداء الرسل فہو من اعداء الرسول. جو قرآن کو چھوڑ دے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے ہے. یہ ربط ہے دونوں آیتوں. کتنے لوگ ہیں مسلمان ہیں مگر قرآن کو چھوڑ رکھا ہے, تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم رسول کے دوست ہیں. قرآن حکیم بول رہا ہے تم رسول کے دشمن ہو. یہ دونوں آیتوں میں ربط. آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے. قبل اس کے میں وہ آیت کریمہ پڑھوں. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. مومن کا ایک شعر ہے, کم بخت دل کو چین نہیں ہے کسی طرح. مومن کا شعر, مومن ایک بہت بڑا شاعر ہوتا ہے. کیا بولتا ہے؟ کم بخت دل کو چین نہیں ہے کسی طرح, ہر دم پریشان رہا کرتا ہے, ہر دم مضطرب رہتا ہے. اب ظاہر ہے کہ دل پریشان رہتا ہے تو اس کا علاج ہونا چاہیے. بتایا گیا کہ دل جب بھی بے چین ہو, دل جب بھی بے قرار ہو, دل جب بھی پریشان ہو تو اس کا ایک ہی علاج ہے پریشانی کا, اضطراب کا. قرآن حکیم لے کر کے بیٹھ جاؤ. كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. قرآن حکیم لے کر کے بیٹھ جاؤ, تمہارے دل کو ثبات مل جائے گا, تمہاری بے چینی اور تمہارے دل کا اضطراب دور ہو جائے گا. آگے اللہ کی بندوں کے 13 صفتیں بیان کی. اللہ کے بندوں کی 13 صفتیں. اس میں پہلی صفت یہ ہے کہ ان کے اندر غرور نہیں ہوتا. وہ زمین پر چلتے ہیں بہت نرم انداز میں چلتے ہیں. یمشون علی الارض ہونا, زمین کے اوپر بہت نرمی سے. عباد الرحمن کی 13 صفت بیان کی گئی. 13. پہلی صفت یہ ہے کہ ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا, بڑے نرم انداز سے چلتے ہیں. ایک مفسر نے بڑا اچھا تفسیرہ کیا ہے کہ انتبہ لخطواتک فإن مشیتک لغۃ. اپنی چال میں کیئرفل ہو, اس لیے کہ تمہاری چال ایک لینگویج ہے, زبان ہے, تمہاری چال بولتی ہے. چال لینگویج ہوتی ہے. آدمی چلے تو اس کی چال سے معلوم ہوتا ہے کہ کس کیریکٹر کا حامل ہے. عورت کو دیکھ لو اس کی چال سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کیسی عورت ہے. آدمی کو دیکھ لو اس کی چال سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کیٹیگری کا ہے اور کس قبیل کا ہے. لہذا انتبہ لخطواتک فإن مشیتک لغۃ. اپنے چال کو دیکھو, کیئرفل ہو اس کے تعلق سے, اس لیے کہ تمہاری چال زبان ہوتی ہے, لینگویج ہوتی ہے, بہت نرمی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جاہل لوگ تمہارے پیچھے پڑ جائیں, خامخواہ کے سوالات کرنے لگے تو بھی السلام علیکم, میں اس سے بحث نہیں کرتا.
حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں بے وقوف آدمی، جاہل آدمی آیا اور گالی گلوچ کرنے لگا. امام ہے اتنے بڑے، محدث ہے اتنے بڑے، شاگرد بیٹھے ہوئے گالی گلوچ کر رہا ہے. شاگردوں نے کہا امام رد علی ھذا السفی، اس احمق کو، اس بے وقوف کو، اس بھامٹے کا جواب دیجیے ذرا. یہ بھامٹا کیا بول رہا ہے، ذرا اس کا جواب دیجیے، بے وقوف کا جواب دیجیے. تو آپ نے فرمایا لا واللہ این القرآن اذن، اگر میں جواب دے دوں اس کی گالی کا پھر قرآن کہاں گیا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل مخاطب ہو تو السلام علیکم کہہ لیا کرو، ان کے پیچھے نہ پڑو، ان کا جواب دیتے مت بیٹھو. یہ اس کے بعد پورے اکنومی کو ایک آیت کے اندر جمع کر دیا گیا. کیا؟ جب خرچ کرتے ہیں تو بیچ بیچ رہتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، نہ تو ایک دم خرچ کر دیتے ہیں اور کہ فٹ پاتھ پہ آ جائیں، اور نہ ایک دم بخیل ہو جاتے ہیں کہ دمڑی چلی جائے، چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے. ایسا بھی نہیں کرتے. پورا دے دیں کہ فٹ پاتھ پہ آ جائیں، ایسا بھی نہیں کرتے. اور ایسا بھی نہیں کرتے کہ چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے، بیچ بیچ رہتے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. علامہ شنقیطی کا اس آیت کے اوپر تفسیرہ یہ ہے. علامہ شنقیطی کیا تفسیرہ ہے؟ اکتساب المال وصرفه فی مصارفه المعتبرہ، کہتے ہیں پورے اکنومی کو اس آیت میں جمع کر دیا گیا. مال صحیح طریقے سے حاصل کرو، صحیح جگہ پہ خرچ کرو، اسی کا نام اکنومی. دیٹ از کالڈ اکنومی. اکنومی کی بنیاد ہے یہ، صحیح طریقے سے مال حاصل کرو، صحیح جگہ پہ خرچ کرو. پورے اکنومی کو اس آیت کریمہ میں جمع کر دیا گیا. یہ علامہ شنقیطی کا تفسیرہ ہے. اس آیت کریمہ کو، پورے اقتصادیات کو، پورے اکنومی کو جمع کر دیا گیا. اور 13 صفتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا یہ 13 صفتیں جس کے اندر آ جائیں تو وہ متقین کا امام بن جاتا ہے. گھر کا بڑا کون ہوتا ہے؟ باپ. بچے، بیوی، بیٹیاں سنبھالتے ہیں. تو یہ متقین کا امام بن جاتا ہے. اللہ نے فرمایا اگر یہ 13 صفتیں جس کے اندر آ گئی تو گھر میں بیٹے، بیٹیاں، بیوی سب متقی ہو جاتے اور یہ متقیوں کا امام بن جاتا ہے. یہ خود متقی نہیں بنتا بلکہ سارے لوگ متقی بن جاتے ہیں اگر یہ 13 صفتیں آ جائیں. متقیوں کے لیے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہوئی. شعراء کا مطلب شاعر کہتے ہیں پوئٹ کو، پوئٹ اس کا پلیورل آتا ہے پوئٹس. تو شاعر کی جمع شعراء، انہیں کے نام سے یہ سورہ ہے. شاعر جو ہوتا ہے وہ بڑی لمبی لمبی غزلیں، بڑی لمبی لمبی نظمیں پڑھتا ہے، بڑا چرب زبان ہوتا ہے. ذرا یہ شعر دیکھیے. ہاں دانت کا طالب ہوں ایسا بولتا رہتا. ذرا یہ شعر دیکھیے کتنا خوبصورت شعر ہے. شعر اچھا نہ لگے تو دانت نہ دیجیے گا، بولتا رہتا. یعنی شعر پر اسے زیادہ تحسین چاہیے. اور جانتے ہیں یہ سورہ کریمہ کون سے پیغمبر کے تذکرے سے شروع ہوئی ہے؟ موسیٰ کی، جو بول نہیں پاتے تھے. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي. اے میرے رب میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، میری زبان نہیں چلتی. اللہ، یہ کون ہے؟ یہ نبی ہیں حضرت موسیٰ جن کی زبان نہیں چلتی. اور شاعر لوگ کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. تو اس نبی کے تذکرے سے سورہ شروع ہو رہی ہے جو بول نہیں پاتا. اور شاعر سامعین کو اپنے اشعار سناتا ہے. جب انہوں نے کہا اللہ میری زبان نہیں چلتی ہے تو اللہ فرماتا ہے میں تجھ سے بات کرتا ہوں نا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ نے دنیا میں موسیٰ سے کلام کیا. دنیا میں اللہ نے کسی سے کلام نہیں کیا سوائے موسیٰ کے. ہمارے رسول سے بھی کلام کیا تو آسمان پر، دنیا میں کلام نہیں کیا. یہ واحد نبی ہے. میری زبان نہیں چلتی. اللہ نے فرمایا تیرے نقص کو ہم دور کر دیتے ہیں نا، ہم تجھ سے بات کرتے ہیں. تیری زبان نہیں چلتی تو ہم تجھ سے بات کرتے ہیں. آگے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ کمظرف آدمی جو ہوتا ہے، کمینہ شخص، کمظرف اگر آپ کے اوپر احسان کرے اس کا احسان مت لو.
اس لیے کہ کمظرف آدمی کا احسان اگر آپ لیں گے تو موقع آنے پر ہرے بازار آپ کو رسوا کر دے گا. ارے میں نے تیرے ساتھ ایسا کیا تو تو ایسا کہہ رہا ہے. دیکھو اللہ فرما رہا قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين قال فعلتها اذا وانا من الضالين. فرعون کیا بول رہا ہے؟ کہتا ہے بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے. میں نے تجھے پالا. الم نربك فينا، میں نے تجھے پالا نہیں؟ ارے میرے ٹکڑوں پر پلا ہے تو. کیا بولتا ہے؟ بڑی بڑی باتیں کر. میرے ٹکڑوں پر پلا ہے تو. الم نربك فينا، ہم نے پرورش نہیں کی تیری، ہمارے درمیان تیری پرورش. میرے ٹکڑوں پر پلا ہے تو. ولبثت فينا من عمرك سنين، اور ہمارے ہی روٹیاں توڑ کر کے تو جوان ہوا ہے. کتنے سالوں تک ہماری روٹیاں توڑی ہیں تو نے. وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين، اور تو نے ہمارے ہی خاندان کے ایک آدمی کو قبطی کو قتل کر دیا. اتنا بڑا احسان فراموش ہے تو. وانت من الكافرين، بھرے بازار میں بھرے دربار میں موسیٰ کو رسوا کر رہے. پالنے کا حوالہ، ان کے خیال رکھنے کا حوالہ. ہماری روٹیوں پر پلا، ہماری روٹیاں کھا کر جوان ہوا، اور ہمارے ہی ایک آدمی کو تو نے قتل کر دیا. تجھ جیسا احسان فراموش کون ہے؟ تو کمظرف آدمی کا احسان مت لو، بھری بازار میں آپ کو رسوا کر دے گا. اس کے اس سوال کے جواب میں حضرت موسیٰ نے اتنا کہا قال فعلتها اذا وانا من الظالمين. اس آدمی کو میں نے قتل کرنے کے لیے نہیں مارا تھا، وہ غلطی سے مر گیا. مجھے کیا معلوم ہے کہ فائٹ میں مر جائے گا. باڈی بلڈر ہے، وہ سمجھے کہ ایک مکہ ماروں گا بچ جائے گا، ایک ہی مکے میں مر گیا ہو. جی ذرا باڈی واڈی اچھی کرو، کراٹے وراٹے جوائن کرو. جی کراٹے جوائن کرو. میرے 2 بیٹے بلیک بیلٹ ہیں الحمدللہ، بلیک بیلٹ ہے. تو باڈی بلڈر ہے. کرے قال فعلتها اذا وانا من الضالين. ارے وہ تو غلطی سے مر گیا، نادانستگی میں مجھ سے یہ کام ہو. مجھے کیا معلوم ہے کہ فائٹ میں مر جائے گا. فقدہ موسیٰ فقد آلے، ایک ہی فائٹ مارا مر گیا وہ، غلطی سے ہو. اس پر ایک مفسر نے تفسیرہ کیا ہے الاعتراف بالخطأ شان الکبار. اپنی غلطی کا اعتراف کرنا یہ بڑے لوگوں کی شان ہوتی ہے. دیکھو وہ کہہ رہے غلطی ہو گئی مجھ سے، میں مانتا ہوں، لیکن میرا مارنے کا ارادہ نہیں تھا. تو الاعتراف بالخطأ شان الکبار، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا یہ بڑے لوگوں کی شان ہوتی ہے. بڑے لوگ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت ابراہیم کی دعا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا تعارف کر رہے ہیں. الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. اس شفا سے پہلے ہدایت کا ذکر ہے. پہلے کیا کہا؟ تخلیق کے بعد فوراً ہدایت کا ذکر ہے. الذی خلقنی فہو یہدین، مجھے پیدا کیا اور وہ مجھے ہدایت دیتا ہے. دیکھو خلقنی میں جملہ جو فعلیہ لایا گیا اس میں ماضی ہے اور یہدین میں مضارع ہے. اس کا مطلب تخلیق دفعتاً واحدہ ہو جاتی ہے، اور یہدین ہدایت کا محتاج آدمی مرتے دم تک رہتا ہے. اس وجہ سے مضارع لایا گیا جو استمرار اور تجدد کے اوپر دلالت کرتا ہے. نہیں معلوم. بہرحال الذی خلقنی فہو یہدین، اس نے مجھے پیدا کیا اور وہ مجھے ہدایت دیتا ہے. تخلیق کے بعد فوراً ہدایت کا تذکرہ. اس پر مفسر تفسیرہ کرتا ہے الہدایت تمام النعمت الہدا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ہدایت دے دی ہے تو اس کے اوپر اپنی نعمت پوری کی پوری نچھاور کر دی ہے. جسے ہدایت مل گئی اسے اللہ کی تمام نعمت مل گئی. یہ ہے ہدایت کا مقام. تمام النعمت الہدا، یعنی اگر ہدایت مل گئی تو نعمت پوری کی پوری تمہیں مل گئی. یہ ایک مفسر کا تفسیرہ ہے. اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. شفا دیتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی بیمار ہو، کسی تکلیف میں ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں اللہ اس سے ناراض ہے. اللہ کا خلیل بھی بیمار ہوتا ہے. یہ تفسیرہ ہے مفسر. کیا کوئی بیمار ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں
کوئی مصیبت میں تو اس کا یہ مطلب ہے اللہ اس سے ناراض ہے. اللہ کا خلیل بھی مصیبت میں تھا اور اللہ کا خلیل بھی بیمار ہوتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. تو یہ بیمار ہونا، کسی مصیبت میں ہونا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے. اللہ کا خلیل بھی بیمار ہوتا ہے. اگر یہ بیمار ہونا اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہوتا تو کبھی اپنے خلیل کو بیماری نہیں دیتا. کہ بیمار ہونا یہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے. اس کے بعد کہا وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. اور مجھے امید ہے میں قیامت کے دن بخش دیا جاؤں گا. اللہ میری خطاؤں کو قیامت کے دن بخش دے، مجھے امید ہے. اللہ کا خلیل ہے اور وہ کہہ رہے مجھے امید، آئی ہوپ، مجھے امید ہے. یقین ایسے کر دے، ٹو بی شیور. ایسا نہیں کہہ رہے کہ میں یقیناً بخش دیا جاؤں گا، کہہ رہے آئی ہوپ، مجھے امید ہے. والذی اطمع، آئی ہوپ، مجھے امید ہے کہ میں بخش دیا جاؤں گا. دیکھو یعنی آدمی کو خوف اور امید کے درمیان رہنا چاہیے. ڈرے یعنی کیا ہونے والا ہے اور امید بھی رکھے، نہیں اللہ تبارک تعالیٰ میرے اوپر رحم ضرور کرے گا. باقاعدہ یہ دونوں چیزیں ہو جانی چاہیے. اگر خوف نہ رہے تو نڈر ہو جائے گا، گناہوں پر جری ہو جائے گا. اور اگر امید نہ رہے تو مایوس ہو جائے گا، اور مایوسی بھی کفر ہے. دیکھو دونوں کے درمیان رہنا ضروری ہے. اگر نڈر ہو جائے، خوف نہ رہے تو ہر گناہ کرے گا، گناہوں پر جری ہو جائے گا. اور اگر امید نہ رہے تو مجھے بخشا جانا ہی نہیں تو نیک کام کر کے کیا ہے فائدہ. تو الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے. اللہ مجھے بخش دے گا، یہ حسن ظن اللہ کے ساتھ. پتہ نہیں پوچھنے لگے تو کیا جواب دوں گا، سوالات سخت ہو جائیں تو کیا کروں گا. تو خوف اور امید کے درمیان آدمی کو رہنا چاہیے. اس کے بعد فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم. وہاں نہ کوئی سفارشی ہوگا نہ کوئی دوست ہوگا. دوست کی صفت کیا لائی گئی؟ حمیم. حمیم کہتے ہیں وہ آب حمیم، وہ جو گرم ہوتا کھولتا ہوا. تو دوست کی صفت حمیم کیوں لائی گئی؟ گہرے دوست کو حمیم کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب دوست کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو وہ آگ ببولا ہو جاتا ہے، جوش میں آ جاتا ہے، جوش میں آ جائے. اسی وجہ سے صدیق کی صفت حمیم لائی گئی، گرم ہو جاتا وہ. کیا بولا میرے دوست تو. اس میں ایک نکتہ ہے کہ جب سفارش کی بات آئی تو شافعین پلیورل لایا گیا، اور جب دوست کی بات آئی تو صدیق واحد لایا گیا، سنگولر لایا گیا. ایسا کیوں؟ ایسا کہا جاتا نہ سفارشی ہوں گے نہ دوست لوگ ہوں گے. ایسا کہا نہ سفارشی ہوں گے جمع لایا گیا اور نہ کوئی دوست ہوگا، تو دوست کو سنگولر لایا گیا اور سفارش کرنے والوں کو پلیورل لایا گیا. اس پر ایک مفسر تبصرہ کرتا ہے ایسا اس وجہ سے لکثرت الشفعاء وقلت الصدیق، اس لیے کہ سفارش کرنے والے بہت مل جاتے ہیں لیکن سچا دوست مشکل سے ملتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ خود غرض لوگ بہت زیادہ مل جاتے ہیں، سفارش کرنے والے بہت مل جاتے ہیں لیکن سچا دوست بہت کم ملتا ہے. حضرت صدیق جیسے لوگ بہت کم ملتے ہیں. اسی وجہ سے ان کو صدیق کہا گیا. تبھی اللہ کے رسول نے انہیں اپنا دوست بنایا. صدیق تھے تو صدیق ہو گئے نبی کے. اسی وجہ سے شافعین جمع لایا گیا اور صدیق واحد لایا گیا. کہ سفارش کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں لیکن پکا دوست، سچا دوست صرف ایک ہوتا ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ کا بیان ہے. پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور سامنے سمندر ہے. چکی کے دو پاٹوں کے درمیان کھڑے ہیں. پوری کی پوری قوم بنی اسرائیل گھبرا گئی. کہنے لگے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ارے کہاں لا کر کے مروا دیا تم نے. لمدرکون، تو ہم پکڑ لیے جائیں گے اور اگر سمندر میں جائے تو ڈوب جائیں گے، اور اگر یہاں کھڑے رہے تو فرعون کا لشکر ہمیں تباہ کر دے گا. دیکھو چکی کے دو پاٹوں کے درمیان ہے، تعلیم دی گئی ہے. دیکھو خطرہ سامنے بھی ہے اور خطرہ پیچھے بھی ہے، آگے بھی خطرہ. کہتے نہیں پیچھے کھائی ہے تو آگے کنواں، یا آگے کنواں پیچھے کھائی ہے، ایسا ہے. وہ مشکلات کی چکی کے دو پاٹوں کے درمیان. قوم نے کہا کہ پکڑ لیے جائیں گے، پکڑ لیے گئے. کہنے لگے نہیں کلا، ہرگز نہیں. انما یا ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے. اس میں ایک مفسر نے بڑا اچھا نقطہ بیان کیا. انہوں نے یہ کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا کہ کس طریقے سے ہمیں بچائے گا، یہ نہیں بتایا. نہیں کہیں نہیں، اب دیکھ لیے جائے گا. اتنا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے. دیکھو ادھر دشمن ہے ادھر سمندر ہے، دونوں طرف موت ہے. موسیٰ کہہ رہے ہیں میرا رب میرے ساتھ ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، طریقہ آپ نہیں بتا رہے کہ نجات کیسے ہوگی، آپ یہ نہیں بتا رہے.
اس میں نکتہ یہ ملا کہ مشکل آئے تو کہہ دو اے میرے رب، باقی معاملہ حل کیسے ہوگا وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو. میرے کہہ رہے کیسے نجات دے گا یہ معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو. دع لربک، یہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو. آپ کو یہ پکارنا ہے میرے رب، وہ نجات کیسے دے گا؟ دع لربک، اپنے رب کے اوپر چھوڑ دو. انہوں نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے. کیسے وہ بچائے گا؟ دشمن سے کیسے بچائے گا؟ سمندر سے کیسے بچائے گا؟ یہ طریقہ نہیں بتایا، نجات کا طریقہ کیسے ہوگا؟ میرا رب نہ کہہ دو اللہ میرے ساتھ ہے. دع لربک، کہہ دو اے میرے رب. کیسے بچائے گا یہ اس کا کام ہے، اس کے اوپر چھوڑ دو. یہ بڑا پیارا تفسیرہ ہے کسی مفسر کا. اور ایک مفسر کا تفسیرہ اور، اگر اللہ ساتھ ہو جائے تو لل بحر یغرق ولن نار تحرق، نہ تو کوئی سمندر ڈبو سکتا ہے اور نہ کوئی آگ جلا سکتی ہے. اگر رب ساتھ ہو جائے تو سامنے سمندر نے ڈبونے کے بجائے راستہ دے دیا. بعض لوگ پوچھتے سوال کرتے وہ کون سی زمین ہے جس نے ایک مرتبہ سورج دیکھا ہے؟ وہی. اس کا جواب وہی ہے، بھائی پانی تھا، پانی دونوں طرف کھڑا ہو گیا، بیچ میں راستہ بن گیا، سورج کی روشنی ایک ہی دفعہ پڑی. یہ مطلب جی 7 نبیوں کا تذکرہ ہے ترتیب، 7 نبیوں کا. پہلے نوح ہے، حضرت ابراہیم، نوح ہے، اور اس کے بعد حضرت شعیب ہے، آخری نبی شعیب. 7 نبیوں کا تذکرہ ہے اس سورہ کریمہ. ایک آ جائے کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے مرسلین کو جھٹلایا. تکذیب. تمام نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد، 7 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے ہر جگہ یہ کہا کہ ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا. ان نبی کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ دلگیر مت ہوئیے میرے حبیب، اس سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کے ساتھ یہی ہوا ہے. تو آپ کو ٹینشن لے رہے ہیں، آپ کو پریشان ہو رہے ہیں، لہذا آپ غمگین مت ہوئیے. تمام نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، تمام نبیوں کی قوموں نے ان کی تکذیب کی ہے، لہذا آپ دلگیر مت ہوئیے، آپ دل پہ مت لیجئے اس بات کو. تمام نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح 7 نبیوں کے تذکرے کے بعد ہر جگہ کذبت لا کر کے بتایا کہ تکذیب سب کی ہوئی، جھٹلایا سب کو گیا، لہذا آپ دل پہ مت لیجیے. بہت حسین بات کہنے جا رہا ہوں میں. کہتے توکل کرو، توکل بہت غور سے سنو. یہ اگر سمجھ میں آ گیا تو سمجھو پورا قرآن سمجھ میں آ گیا. کیا اللہ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، کیا بنا؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. توکل کرو کس پر؟ عزیز اور رحیم پر. یہ توکل کے بعد اللہ کی 2 صفتیں کیوں لائی گئی، عزیز اور رحیم؟ کہا جاتا کہ توکل کرو. سوال یہ توکل پیدا کیسے ہو؟ بھائی یہ کیجئے، آپ ایسا کیسے کروں میں؟ تو توکل کرو. سوال یہ توکل کیسے پیدا ہو؟ بتایا گیا اللہ کی انہی دونوں صفتوں کو ذہن میں مستحضر کر لو، رکھو انہی دونوں صفتوں. اس لیے کہ عزیز کہتے ہیں العزیز الذی لا یغلب والرحیم الذی لا یخذل اولیاءہ. عزیز کہتے ہیں جو سب کے اوپر غالب ہو، اسے کوئی مغلوب نہ کر سکے، ایک. اور دوسرے رحیم وہ ہے جو اپنے دوستوں کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. اب جب یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، وہ سب کے اوپر غالب ہے، اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، اور وہ ایسا جو اپنے دوستوں کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اگر یہ دونوں صفتوں کا مفہوم سمجھ میں آ جائے آٹومیٹکلی توکل پیدا ہو جائے گا. لہذا توکل پیدا کرنے کے لیے اللہ کی ان 2 صفتوں کا استحضار ضروری ہے. جی اس کے بعد جس نام سے یہ سورہ ہے لائے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء جو ہوتے ہیں ان کی اتباع کرنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے گمراہ لوگ ہوتے ہیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ، دیکھتے نہیں ہو کہ ہر وادی میں گھومتے رہتے. ابھی نعت پڑھ رہا ہے، ابھی غزل پڑھ رہا ہے، ابھی نعت پڑھ رہا ہے، ابھی غزل پڑھ رہا ہے، ابھی حمد پڑھ رہا ہے تو ابھی قصیدہ پڑھ رہا ہے، ہر وادی میں گھومتا رہتا ہے. ابھی ایک شعر پڑھے گا بالکل اس کا الٹا پڑھ دے گا، الٹا پڑھ دے گا، ہر وادی میں گھومتا ہے. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا، ان کی ایک پہچان ہے، یہ جو کہتے ہیں نا یہ کرتے نہیں. یعنی یہ صرف گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں ہیں. باتیں ان کی بڑی بڑی، یہ گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں ہیں، یہ بتایا گیا. اب بالکل شعراء کے اوپر یہ جملہ فٹ ہوتا ہے. ہاں بعض شعراء ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. کچھ شعراء ایسے ہوتے ہیں جو ایسے نہیں ہوتے، کا کیریکٹر بہت اچھا ہوتا ہے. اس پر ایک مفسر کا تفسیرہ یہ ہے، العلم فی الاسلام لیس ہدفا بذاته، العلم فی الاسلام لیس ہدفا لذاته، العلم فی الاسلام قیمتہ فی تطبیقہ. بڑا خوبصورت تفسیرہ ایک مفسر کا، کہتا ہے اصل علوم نہیں ہے کہ آپ نے اتنے علوم پڑھ لیے ہیں، اصل اس کا اپلائی ہے، اصل اس کا اپلیکیشن ہے. آپ کے پاس علم ہے، یہ اصل نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ علم اپلائی کہاں کر رہے ہیں آپ، اپلائی کدھر ہو رہا ہے. اصل تطبیق ہے، اپلیکیشن ہے، علم نہیں. تو جس علم سے لوگوں کو فائدہ ہو وہ دیکھا گیا ہے، اپلیکیشن اچھا ہے، لہذا علم وہی بہتر ہے جو تعمیری ہو، تخریبی نہیں. تخریبی علم نہیں چاہیے. امریکہ نے ایٹم بم بنا لیا علم سے اور ہیروشیما کو ڈال دیا. بتائیے، ایک علم کی وجہ سے ایک پورا کا پورا ملک تباہ ہو گیا. ایک تخریبی علم ہے. تو العلم فی الاسلام لیس ہدفا لذاتی، اصل علوم نہیں ہے، اصل ان کا اپلیکیشن ہے. اس کو یوز کہاں کر رہے ہیں، اس کو اپلائی کہاں کر رہے ہیں، یہ دیکھا جائے. تو جس علم سے اگر فائدہ پہنچا سکتے ہو انسانیت کو، وہ علم مفید ہے. اور جس علم سے آپ انسانیت کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، وہ علم بالکل بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے. اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ نمل. حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ، موسیٰ نے اپنی اہل سے کہا. وہاں کون ہے خالی؟ صرف ان کی بیوی ہے. یعنی اللہ نے موسیٰ کی زبان سے کہلوایا کہ اپنی اہل سے انہوں نے کہا. یعنی گویا کہ بیوی کا مقام یہ ہے کہ پوری ایک فیملی ہوتی ہے. اہل مانے فیملی، بیوی صرف ہے، بچے نہیں ہیں ابھی. اور کہا جا رہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ، عورت کا مقام بتایا گیا کہ ایک عورت پوری فیملی ہوتی ہے. یہ مقام ہے قرآن کی نگاہ میں عورت کا کہ ایک ہے پوری فیملی کے برابر ہے، پوری فیملی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اہل فرمایا. ایک بیوی کو اہل کا یعنی پوری فیملی ہے. سمجھ آیا جی. اس کے بعد یہ فرمایا کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا. دیکھو بادشاہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے علم کا تذکرہ فرمایا ہے. اس کا مطلب ہے کہ علم مال دولت سے کہیں بڑی چیز ہے، کہیں اعلیٰ چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے. علم سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ بتائیے، ایک نکتہ بتانے جا رہا ہوں بہت پیارا، لے کر جاؤ. سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے. یہ لشکر لے کر کے، کمانڈر ان چیف ہے، لشکر ہے، آپ ہیں، چلے جا رہے ہیں. حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، چیونٹیاں تھیں وہاں اینٹ ہل ایک تھا، بڑا سا اینٹ ہل، چیونٹیاں مار. تو چیونٹیوں کی جو رانی تھی، لشکر آتا دیکھ کر کے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں تم سب اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. یا کہہ کر کے خطاب کیا، یا. ایک نکتہ یہ ملا کہ حکمراں جو ہوتا ہے نا وہ اپنی تمام رعایا کا خیر خواہ ہوتا ہے. سچا حکمراں جو اپنی رعایا میں بھید بھاؤ کرے وہ سچا حکمراں نہیں ہوتا. دیکھو یہاں بغیر بھید بھاؤ کے تمام چیونٹیوں سے کہا تمام چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سب محفوظ ہو جاؤ. تمام چیونٹیاں، یہ نہیں کہا کچھ چیونٹیاں الگ ہو جاؤ، بلوں میں داخل مت ہو. تو گویا کہ اچھا حکمراں کون ہوتا ہے؟ جو اپنی رعایا کا خیر خواہ ہوتا ہے بغیر بھید بھاؤ کے. بہت بڑی بات ہے. نکتہ جو ہے نا، وہ نکتہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ بلوں میں داخل ہو جاؤ. کیوں؟ وجہ بتا رہی، لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ، تاکہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں چور چور نہ کر دے، کچل نہ دے. اتنے بڑے نبی ہیں، چیونٹی نام لے رہے، اتنی بڑی تو ہے اور اتنے بڑے نبی کا نام لے رہی ہو. اگر کسی مولوی صاحب کا نام لے لیا جائے تو مولوی صاحب آپ قبول ہو جائے. ارے مجھے شیخ کیوں نہیں کہا، مجھے علامہ کیوں نہیں کہا. بعض لوگ تو اسی میں پریشان ہیں کہ مجھے شیخ کیوں نہیں کہا جا رہا ہے. زندگی میں کبھی تفسیر نہیں کی، لیکن کہتے ہیں کہ مفسر قرآن لگایا جائے شروع میں. عربی عبارت حل کرنے کی تمیز نہیں ہے، لیکن
شیخ ان کے شروع میں ضرور لگایا جائے. دیکھو یہ چیونٹی ہے، چھوٹی سی ہے، نبی اور بادشاہ ہیں، نام لے کر بول رہی ہے لا یحتمنکم سلیمان. نہ آگے پیچھے شیخ ہے، نہ علامہ ہے، نہ مفسر قرآن ہے، نہ بادشاہ ہے، نہ الملک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ نام ہے لا یحتمنکم. چھوٹی سی تو ہے اور اتنے بڑے نبی، اتنے بڑے بادشاہ کا نام لے رہی ہے. اس پر ایک مفسر کا تفسیرہ بڑا پیارا ہے، لا تہم، کہتے الکبار لا تہمہم الالقاب والاوصاف. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ القاب اور اوصاف کے پیچھے اس کے چکر میں نہیں پڑتے، وہ ہیں، انہیں القاب کی کیا ضرورت ہے. کہتے نہیں ہیں اترانس کی خود ببوئے نہ کہ اتار بگوئے. ہم نے فارسی میں پڑھا ہے کہ عطر وہ ہے جو خود مہکے، نہ کہ اتار کو بولنا پڑے کہ یہ خوشبو ہے. ارے خوشبو تو وہ خود مہکتی ہے، بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ خوشبو ہے. تو اس نے کہا الکبار لا تہمہم الالقاب والاوصاف، کہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ القاب اور اوصاف کے پیچھے نہیں پڑتے. یہاں چھوٹے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ایک عربی کی عبارت حل نہیں کر سکتے، اور اگر ان کے نام کے شروع میں شیخ نہ لگایا جائے تو آگ ببولا ہو جاتے. سبق لیں. اصل میں ان لوگوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں بیچارے، ساری کتابیں پڑھتے سوائے قرآن کے، تو سمجھ میں کہاں ہے، سمجھ میں کہاں ہے. اور سلیمان کی طرف سے عذر بھی بیان کر دیا، دیکھو بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر کہیں تمہیں کچل نہ دے. وہم لا یشعرون، لا شعوری میں، یعنی جان بوجھ کر ایک مسلمان چیونٹی کو نہیں مار سکتا، چہ جائے کہ وہ ٹیررسٹ ہو، اور ٹیررسٹ کا تو کوئی مذہب ہوتا ہی نہیں. چیونٹی نے بتا دیا کہ مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہوتا. وہم لا یشعرون، یہ تمہیں کچل نہ دے لا شعوری طور پر، بغیر شعور کے، یعنی انہیں احساس نہ ہو. یعنی جان بوجھ کر کے مسلمان چیونٹی نہیں مار سکتا، چھ جائے کہ وہ کسی آدمی کو قتل کر دے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. جی وہ ہدہد کو بھیجا تھا خط ڈال کر کے، پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا کہاں گیا. جب آیا تو کہا شہر سبا سے آیا، وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے. خط ڈال کر کے، خط جب ملا، عورت نے تمام آیان مملکت اور وزراء سلطنت کو بلایا، وزیروں کو بلایا، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا. قالت یا ایھا المرء افتونی فی امری، اے میرے آیان مملکت، تم لوگ مجھے میرے معاملے کے بارے میں فتویٰ دو. پتہ ہی چلا کہ کوئی بھی کام کرو بغیر مشورے کے مت کرو، بڑے لوگوں سے مشورہ لے لیا. جی ایک نکتہ اور، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ. بادشاہ لوگ جب کسی بستی پر حملہ کرتے ہیں تو ایک تو مال لوٹ لیتے ہیں اور بستی کو خراب کر ڈالتے ہیں اور وہاں کے عزیز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. دیکھو ایک اچھی بات کہی، کس نے؟ ایک کافرہ ہے، ایمان والی نہیں ہے، لیکن ایک اچھی بات کہی. اللہ تعالیٰ نے اس اچھی بات کے اوپر تبصرہ کیا، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. یہ جو عورت کہہ رہی ہے نا، وہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. اب بتائیے، ایک اچھی بات ایک عورت کہہ رہی ہے، وہ بھی کافرہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی تائید کر رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ اگر غیر مسلم بھی کوئی اچھی بات کرتا ہے تو ہمیں اس کی تائید کرنی چاہیے کہ اچھی بات ہے. یہ قرآن نے ہمیں سکھایا ہے. اس لیے کہ اس نے کہا کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی کو حملہ کرتے ہیں، بستی خراب کرتے، وہاں کے عزیز لوگوں کو ذلیل کر دیتے. اللہ نے فرمایا کذالک یفعلون، صحیح کہہ رہی ہو، ایسا ہی کرتے ہو. لہذا کوئی غیر مسلم بھی کوئی اچھی بات کہے تو مسلمان کو چاہیے کہ اس کی تائید کرے، ٹھیک کہہ رہا ہے. اچھا آگے بتایا گیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے مشورہ کیا کہ ہم لوگ رات میں صالح کے اوپر اور اس کے اہل و عیال کے اوپر حملہ کر دیں گے، سب کو مار دیں. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. رات میں ہم لوگ شبخون ماریں گے، اچانک حملہ کر دیں گے، صالح کو قتل کر دیں گے، اس کے اہل و عیال کو قتل کر دیں گے، اور ان کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم موقع واردات پر موجود نہیں تھے. اس کو انگلش میں ایلیبائی بولتے ہیں. ایلیبائی یعنی قتل کرنے کے بعد قاتل یہ ثابت کرے کہ میں وہاں پر موجود نہیں تھا، میں اس کو ایلیبائی بولتے ہیں، یعنی موقع واردات پر غیر موجودگی. یہ ہے ایلیبائی. یہ گویا ایلیبائی کا تصور قرآن حکیم سے مستفاد ہے کہ ہم قتل کر دیں گے لیکن بتا دیں گے، اس طریقے سے قتل کریں گے کہ ہم ثابت کر دیں کہ ہم وہاں پر موجود نہیں تھے. اس کو ایلیبائی بولتے، موقع واردات پر غیر حاضری.
اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ پلان بنایا لیکن ہم نے ان کے اوپر عذاب بھیج دیا. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، یہ رہے ان کے گھر ڈھے ہوئے گرے ہوئے اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کا تفسیرہ فرماتے ہوئے کہا اجد فی کتاب اللہ ان الظلم یخرب البیوت وتلا هذه الآیہ. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ بے شک میں اللہ کی کتاب میں پاتا ہوں کہ ظلم جو ہوتا ہے یہ گھروں کو ویران کر دیتا ہے، اور یہی آیت تلاوت کی فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، ان کے ظلم کی وجہ سے گھر ویران. کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا ہے کہ کسی کا دل دکھا ہوگا یقیناً اس حویلی میں، بڑی ساری حویلیاں ہیں بادشاہوں کی ویران پڑی ہیں، کسی کا دل دکھا ہوگا یقیناً اس حویلی میں. تبھی تو گوشے گوشے میں یہ جالے رقص کرتے ہیں. تو یہ جالے جو ہوتے ہیں مکڑیوں کے یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہلے آبادی تھی اب آبادی نہیں ہے، مکین نہیں ہے. یہاں جہاں سوتے ہیں وہاں پر مکڑی جالے بنا لیتی ہے ظلم کی وجہ سے. کسی کا دل دکھا ہوگا یقیناً اس حویلی، تبھی تو گوشے گوشے میں یہ جالے رقص کرتے ہیں. 20ویں پارے میں اللہ نے فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اس پر مسند احمد کی روایت ہے کہ اگر بے قرار آدمی، بے چین آدمی، مضطرب آدمی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. مسند احمد کی ایک روایت کہ دعوت المظلوم مستجابۃ وَإِن كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ، کہ مظلوم کی دعا بارگاہ الہی میں مستجاب ہو جاتی فوراً، اگرچہ فاسق و فاجر ہو، کتنا ہی گنہگار کیوں ہو، اس کا فجور اس کے اوپر ہے، لیکن مسترب ہے، مستر ہے، اگر ہاتھ اٹھا دے بارگاہ الہی میں تو مستر ہے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے. مستر کا مطلب یہ ہے اب کوئی سہارا نہیں، وہ کہتا ہے اللہ میرے کوئی سہارا نہیں تیرے علاوہ. اب ایسا آدمی جو تمام سہاروں کو چھوڑ چکا اس کو کہتے ہیں مستر، یہ دعا کرے تو بارگاہ الہی میں فوراً دعا مستجاب ہو جاتی ہے. اللہ آگے فرمایا گیا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. قیامت جب آئے گی تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے، وہ جانور لوگوں سے بات کرے گا. اب دیکھو اسی سورہ کریمہ میں یہ ہدہد بات کر رہا ہے. تو ایک آدمی بولتا ہے کہ ایک پرندہ ایک نبی سے بات کیسے کر سکتا ہے، ایک چیونٹی بات کیسے کر سکتی ہے؟ لوگوں کو یقین نہیں آتا. جب قیامت کے دن قیامت میں وہ جانور نکلے گا، بات کرے گا لوگوں سے، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، تب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ لوگ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے. پتہ یہ چلا. ایک مفسر نے تبصرہ کیا کہ مرض آخر الزمان ذوف الیقین، کہ آخر میں قیامت کے قریب جو لوگ آئیں گے ان کے یقین میں کمزوری ہوگی. سب سے بڑا مرض یہی ہے، یقین میں کمزوری. ہم لوگوں کا یقین کمزور ہے، ہم لوگ قیامت کے بالکل قریب ہیں، اور قیامت کے قریب کا جو زمانہ ہوگا وہ اس وقت موجود ہونے والے لوگوں کا یقین کمزور ہوگا. مرض آخر الزمان ذوف الیقین، قیامت کے قریب جو زمانہ ہوگا اس وقت کے لوگوں کا یقین کمزور ہوگا، یقین کمزور. اس کے بعد سورہ عنکبوت، سورہ قصص شروع ہو رہی. قصص میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے کہا کہ لے جاؤ اس کو قتل کرو، فرعون نے کہا، تو بیوی کہہ رہی ہے لا تقتلوہ، اس کو قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا. دیکھو فرعون اتنا بڑا ظالم و جابر ہے، اپنی بیوی کی دلجوئی کے لیے وہ بچے کے قتل سے باز رہا. آج کتنے ہیں باہر رہتے تو ہنسی خوشی رہتے ہیں، گھر میں داخل ہوئے تو روب و دبدبے کے ساتھ کہ بیوی ذرا مرعوب رہے، ڈری سہمی رہے. دیکھو اتنا بڑا ظالم ہے، بیوی کی دلجوئی کر رہا ہے. اور یہاں عالم یہ ہے کہ ہمیشہ بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے اسے اپنے روب میں لینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ذرا فرعون سے سبق لیں ایسے لوگ ذرا فرعون سے سبق لیں. ایک دفعہ باہر نکلے، دیکھا کہ ایک اسرائیلی ایک قبطی سے لڑ رہا ہے. فرعون کے خاندان کے ایک آدمی سے ان کے خاندان کا بنی اسرائیل کا ایک آدمی لڑ، کمزور پڑ رہا ہے. کون؟ اسرائیل. پکارا موسیٰ کو، ارے یہ دیکھو مجھے مار رہا ہے. حضرت عیسیٰ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، یار کیوں لڑ رہا ہے؟ تم بیچ میں مت آؤ. اچھا بیچ میں مت آنا بولتا ہے. ایک فائٹ مر گیا ہوں، مر گیا. اب دیکھو اللہ کو معلوم ہے کہ کس نے قتل کیا، موسیٰ کو معلوم ہے کہ مرڈرر کون ہے، کلر کون ہے، اور اس آدمی کو معلوم ہے وہ. اب دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام
اب یہ تفتیش چل رہی کہ مارا کس، لاش ملی لیکن کلر کون، ہو از دا کلر، کلر کون وہ معلوم نہیں ہو رہا ہے. جاننے والا کون؟ صرف ایک آدمی. دیکھا دوسرے دن پھر ایک آدمی سے لڑ رہا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو سمجھ رہا ہے کہ شاید مجھے مارنے کے لیے آ رہے، کہ میں یہ جھگڑا کرتا ہوں مجھے مارنے کے لیے آ رہے. اور فائٹ کا زور اور اس کی قوت دیکھ چکا تھا کہ فائٹ میں آدمی مر جاتا ہے. کہنے لگا اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، ارے تو مجھے اس طرح مارنے آ رہا ہے جیسے کل تو نے اس آدمی کا مرڈر کر دیا تھا. دیکھو اس پر ایک مفسر تبصرہ کرتا ہے کہ بزدل دوست جو ہوتا ہے اپنے دوست کو پھنسا دیتا ہے، لہذا دوست بزدل مت پالو، بہت طاقتور ہونا چاہیے. بزدل دوستوں سے دوستی مت کرو، یہ آدمی کو پھنسا دیتے، اپنے دوست کو پھنسا دیتے ہیں، ان سے دور رہو ذرا سا. اس کے بعد وہ واقعہ ہے کہ بھاگ کر کے نکلے، مدین گئے تو دیکھا باہر کچھ لڑکیاں ہیں کھڑی ہیں اپنی بکریوں کو لے کر کے. پوچھا کیا بات ہے؟ پانی نہیں پلا پاتے ہم لوگ، یہ لوگ پانی پلا لیتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے مجبوری سے ہم کو نکلنا پڑتا ہے. بہرحال انہوں نے پانی پلایا. لڑکی جب چلی گئی، دونوں لڑکیاں، واپس ایک لڑکی کو بھیجا. کہتے وہ جو لڑکی آئی فجات ہوئے ما تمشی علی استحیاء، آئی تو حیا کے ساتھ آئی. ایک ہے حیا ایک ہے استحیا. کہتے ہیں لفظ حروف کی ذاتی معنی کی ذاتی پر دلالت کرتی ہے. حیا نہیں استحیا، بہت زیادہ حیا دار تھی اور حیا پر تھی. حیا پر تھی کا مطلب یعنی حیا نیچے اور وہ اوپر تھی، ایسی حیا دار تھی. تمشی علی استحیاء، وہ چلتی تھی حیا کے اوپر. اس پر ایک مفسر نے بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے. اسی لڑکی سے حضرت موسیٰ کی شادی ہوئی، بڑا اچھا تبصرہ کیا. افت مریم فرزقت بابن النبی وافت الفتاة فرزقت بزوج النبی. مریم نے عفت اختیار کی، پاک دامنی اختیار کی تو نبی بیٹا دیا گیا، اور اس لڑکی نے عفت اور پاک دامنی اختیار کی تو نبی شوہر دیا گیا. لہذا لڑکیوں کو چاہیے اگر اچھا جوڑا انہیں چاہیے تو حیا اپنے اندر پیدا کریں، عفت اور پاک دامنی کو لازم پکڑیں. اگر اچھا شوہر چاہیے تو حیادار بن جاؤ، بے حیا رہو گی تو ایسے ہی کوئی لکھا اور کوئی بے حیا شوہر تم کو مل جائے گا. جی اور کسی نے بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے کہ ثمرۃ العفت والحیا النکاح المبارک، کہ عفت اور پاک دامنی کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ مبارک نکاح ہوتا ہے. دیکھو نبی کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح ہو، بہت پیاری بات کہی. اس کے بعد فرمایا گیا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا کرتا ہے. اس پر ایک مفسر کا تبصرہ ہے، بڑا پیارا جملہ، بڑا اچھا لگا. انت ترید وانا ارید واللہ یفعل ما یرید. یہ تبصرہ ہے عربی میں. انت ترید وانا ارید واللہ یفعل ما یرید. تم بھی ارادہ کرتے ہو، پورا ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ پورا ہو جائے. میں ارادہ کرتا ہوں، ضروری پورا ہو جائے. واللہ یفعل ما یرید، اللہ جو ارادہ کرتا ہے اسے کر کے بتاتا ہے. تم جو ارادہ کرتے ہو ضروری نہیں کہ کر کے بتاؤ، میں جو ارادہ کرتا ہوں ضروری نہیں کہ کر کے بتاؤں. واللہ یفعل ما، اللہ جو ارادہ کرتا ہے کر کے بتاتا ہے. یہ ہے ہمارے ارادے میں فرق اور اس کے ارادے میں فرق. انت ترید وانا ارید واللہ یفعل ما یرید. بہت پیارا جملہ لگا مجھے، بہت پیارا جملہ، اچھا لگا مجھے. اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے، سورہ عنکبوت میں فرمایا گیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. ایک نکتہ یہ ہے، اللہ نے نہیں کہا کہ ہم نے مسلمانوں کو وصیت کی ہے، ہم نے مومنوں کو وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کریں، بلکہ یہ کہا ہم نے انسانوں کو وصیت کی ہے. کیا نکتہ ہے اس میں؟ مومنین بھی تو کہہ سکتا تھا، یہ کہتا تھا وَوَصَّيْنَا الْمُؤْمِنِينَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَوَصَّيْنَا الْمُسْلِمِينَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. مسلمانوں کو میں نے وصیت کی ہے، ہم نے وصیت کی کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کریں. ہم نے مومنوں کو وصیت کی ہے کہ ماں باپ، مومن اور مسلم نہیں کہا، انسان کہا. اس پر ایک مفسر نے بڑا پیارا تبصرہ کیا، کہتا ہے دلالتاً ان حق الوالدین باق وإن اختلفت الدیانات. اگر دین مختلف ہو جائے تب بھی والدین کا حق باقی رہتا ہے. اگر وہ غیر مسلم بھی ہوں اور تم مسلمان ہو جاؤ تو تمہاری ماں آئے تو پورے احترام اور پوری عظمت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ. ماں ہے. اگر دین مختلف ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس کی وراثت تو تم کو حصہ نہیں ملے گا، کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، لیکن حق والدین کا باقی ہے اگرچہ دیانات مختلف ہو جائے، دین مختلف ہے. اسی وجہ سے انسان کہا گیا. کتنا پیارا تبصرہ ہے نہیں. اس کے بعد فرمایا گیا مثل الذین اتخذوا من دونہ
من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کا سہارا لیتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اس کی تشریح کروں، امام راضی کا ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں میری عمر اس وقت 57 سال کی ہو چکی ہے. کہتے ہیں کیا کہتے ہیں امام راضی؟ میری عمر اس وقت 57 سال کی ہو چکی ہے، اور میرا اب تک کا تجربہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ پر بھروسہ کیا ہے اس کا کام بگڑ گیا ہے، اور جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اس کا کام ہمیشہ بن گیا ہے. لہذا میرا 57 سالہ تجربہ ہے کیا کہ کبھی بھی غیر اللہ پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. یہ دیکھیے جو دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں، دوسروں کو اپنا آسرا بناتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کے گھر کی طرح ہے. آپ نے دیکھا مکڑی کے بارے میں غور کیے؟ میرا ایک آرٹیکل ہے وہ ذکر للعالمین ہے نا، باہر رکھی ہوئی ہے، اس میں مکڑی کے اوپر تفسیر ہے. پورا آرٹیکل ہے میرا، وہ پڑھو، اس میں لکھا ہوا ہے، پوری تفصیل ہے. میں نے پوری یورپین تہذیب دکھا دی ہے مکڑی کے جالے میں. مکڑی کے جالے میں پوری یورپین تہذیب دکھائی ہے. جانتے ہیں مکڑی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے بچے ماں کو کھا جاتے ہیں. پورا یورپ اسی میں پریشان ہے جی. بچے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ماں کام کر رہی ہے، بچے الگ کام کر رہے ہیں، بیٹی الگ کام کر رہی ہے جی. اتنا بکھراؤ ہے. اور یہ مکڑی شوہر کو مار ڈالتی ہے جی، اور یہ بچے ماں کو مار کر کھا جاتے ہیں. ایسی تہذیب ہے. ایسے نہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے مکڑی کی مثال دی. تو یہ مکڑی کا گھر ہے. یہ کبھی غور کیے یہ کیا کرتی ہے؟ یہ کسی درخت پر اگر جالا بناتی ہے نا تو اوپر نہیں بناتی، نیچے بناتی. اور گھر میں بناتی ہے تو گھر کے اوپر چھت پر نہیں بناتی، چھت کے نیچے بناتی. اس بے وقوف سے کوئی یہ پوچھے اتنا بڑا گھر تیرے رہنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس میں گھر کیوں بنا رہی ہے؟ گھر کیوں بنا رہی ہے؟ بے وقوف. اتنا بڑا گھر موجود ہے پھر اس میں گھر بنا رہی ہے. نیچے بناتی ہے. دیکھو یہاں بنانا ہو تو نیچے بنائے گی، اوپر نہیں بناتی ہے. تو اس بے وقوف سے کوئی پوچھے کہ اتنا بڑا گھر تیرے لیے کافی نہیں ہے، تو گھر نیچے بناتی ہے اوپر نہیں بناتی. ایک تو یہ چیز. نکتہ یہ ہے کہ یہ جو مشرک ہوتے یہ اوپر والے کو چھوڑ کر نیچے والے کو پکڑے رہتے. نہیں، گھر نیچے بناتی ہے اوپر نہیں بناتی. گویا اوپر والے کو چھوڑ کر کے نیچے والے کو پکڑے رہتے ہیں. یہ خرابی تو ان کے اندر یہ ہے. اس وجہ سے مکڑی کے گھر کو اپنا آسرا بنائے ہوئے. بہت کمزور ہے. کہتے ہیں کہ مکڑی اپنے گھر میں رہتی ہے، کوئی چڑیا اگر چھپٹا مار کر اسے پکڑنا چاہے تو اپنے گھر میں سے نکل کر کے وہ کسی درخت کے بل میں گھس جاتی ہے. گویا مکڑی کو بھی معلوم ہے کہ مصیبت کے وقت یہ میرا گھر میری حفاظت نہیں کر سکتا. ارے جب مکڑی کو یہ معلوم ہے کہ میرا گھر میری حفاظت نہیں کر سکتا تو جو لوگ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ان کو اپنا آسرا کیوں بنا رہے ہو؟ اللہ، اتنی پیاری مثال ہے، جواب نہیں ہے اس مثال کا. اور آخر میں یہ بات کہی جو ما یعقلها الا العالمون. اس مثال کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو علم والے ہیں. علم والے ہی اس مثال کو سمجھ سکتے ہیں بڑی گہرائی کے ساتھ. ہم نے بہت غور کیا، تھوڑا بہت سمجھ میں آیا، پتہ نہیں اور کیا کیا ہے. جہاں تک غور کیا اتنا ہی ملا کہ اللہ مکڑی کا معاملہ ہے. تو تعلیم کیا دی گئی کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسرا چھوڑ کر، سہارا چھوڑ کر کسی اور کا سہارا نہیں پکڑنا چاہیے. تمام سہارے اللہ کے سہارے کے علاوہ بیت العنکبوت ہیں. ویب آف اسپائڈر، لائک ویب آف اسپائڈر. یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے. یہ تمہیں نہیں بچا سکتا، یہ تو خود مکڑی کو نہیں بچا سکتا. لہذا اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، کامیابی اسی میں ہے. یہ رائن دوروں پاروں کا خلاصہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود
وكذلك نجزي المحسنين